बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मिलादुन्नबी यानी 12 रबीउल अव्वल जो है वह ख़त्म हो चुका है। इस मौके पर हमारे सामने कुछ वीडियोज़ आई है, जिन वीडियोज़ को मैं आज आपके सामने पेश करके उसके बाद उन पर चंद बातें, चंद अपनी गुजारिशात आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश ये है कि मसलकी चश्मे को निकाल कर आप सिर्फ मुसलमान होकर, यानी एक कलमे के बुनियाद पर आप मुसलमान होने की हालत में उसके बाद इन वीडियोस को देखें। उसके बाद अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें कि आखिर ये वीडियोस क्या दिखा रही है, हमें क्या नज़र आ रहा है इन वीडियोस के अंदर। आप सबसे पहले इन वीडियोस को देखें जो आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये एक वीडियो थी, अब आप दूसरी वीडियो देखें। इसी तरीके से अब आप ये तीसरी वीडियो भी देखें। उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से इन वीडियोस को देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इन वीडियोस में क्या हो रहा है। पहली वीडियो जो आपके सामने पेश की गई उसमें आपने देखा कि किस तरीके से इस्लाम का मजाक बनाया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी का नाम लेकर 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के नाम पर किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी जा रही है, उनको तकलीफ दी जा रही है और इस्लाम का मजाक बन रहा है। लोग डीजे बजा रहे हैं और वहां पर इस तरीके से नाच गाने चल रहे हैं, इस तरीके से वहां पर डांस कर रहे हैं जिस तरीके से सिनेमा घरों में या इसी तरीके से डांस पार्टियों के अंदर हुआ करता है, उस तरीके से यहाँ पर ये नौजवान और ये मुसलमान कर रहे हैं। ये लोग कोई गैर मुस्लिम नहीं है, बल्कि ये लोग मुसलमान हैं और अपने आप को नबी का चाहने वाला, नबी का दीवाना बनाते हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले कहते हैं। और इनकी हरकतें आपने देखी कि ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। कल एक और वीडियो सामने आई थी, आप हजरात ने भी शायद वो वीडियो देखी होगी। बरेली शरीफ में डीजे के ऊपर बैन लगाया गया था। वहाँ के कुछ उलमाए किराम ने इस चीज़ की दरख्वास्त की थी, तो वहाँ के बहुत से जो छोटी छोटी तंजीमें जिन लोगों ने बना रखी है, छोटे छोटे जो जुलूस निकालने वाले तंजीमें बना करके जो लोग वहाँ पर जुलूस निकालते हैं, उन लोगों ने उसका बाइकआउट कर दिया और ये बोला कि जब तक डीजे नहीं आएगा, जब तक डीजे नहीं बजेगा, तब तक हम जुलूस निकालेंगे ही नहीं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों का मकसद क्या हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के नाम पर, ईद मिलादुन नबी के नाम पर ये लोग आखिर क्या करना चाहते हैं। यानी कि असल मकसद इन लोगों का डीजे बजाना है और इसी तरीके से उसके नाम पर अय्याशी करना और इस उम्मत को, इस कौम को गुमराह करना है। दूसरी वीडियो जो आपके सामने पेश की गई उसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से मुश्किल 15 से 16 साल या 17-18 साल के आसपास होगी, इससे ज़्यादा इसकी उम्र नहीं है, और वो लड़का किस तरीके से नफरत आमेज नारे लगा रहा है और उसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में लोग नारे लगा रहे हैं। आखिर ये नफरत का जहर किसने इन लोगों के दिलों के अंदर भर दिया है? आखिर ये नफरत का जहर इनको किस हद तक ले गई है कि आज देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर जब इनको ये काम करना चाहिए कि लोगों को अच्छे अखलाक पेश करके उनके सामने एक इस्लाम का सबक पहुंचाना चाहिए, इस्लाम की दावत पहुंचानी चाहिए, तो वहाँ पर ये लोग मसलकी नफ़रत को किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं
اور کس طریقے سے الٹے سیدھے نعرے اور مرد آباد کے نعرے، یہ نعرے وہ نعرے غلط طریقے سے لگا رہے ہیں۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اس طریقے کا زہر کا بیج بو رہے ہیں اور اس طریقے سے نفرت کا سبق لوگوں کو، نوجوانوں کو سکھا رہے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے کچھ بریلوی بھائی جو کم پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں، وہ خاص طور سے جن کے پاس صحیح طریقے سے علم نہیں ہوتا ہے، جن کے پاس دین کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ ایسے لوگوں کو مسلک کا پہناوا پہنا کر اور اس کے بعد آپس میں لڑانے کا، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے کا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا سبق دیتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم مرد آباد کہو، اور کئی ایسے جلسوں میں ہم نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر بھی آپ حضرات دیکھتے ہی رہتے ہوں گے کہ آخری یہ نفرت کون پھیلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ایک چیز کو غور کریں، ہندوستان کے اندر آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے، مسلمانوں اوپر کس طریقے سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ لوگ جو غیر ظلم و ستم آپ کے اوپر کرتے ہیں، کیا آپ سے وہ مسلک پوچھ کر کے کرتے ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ دیوبندی ہو، آپ بریلوی ہو، آپ حنفی ہو، یا اسی طریقے سے آپ وہابی ہو، اہل حدیث ہو، تبھی وہ آپ کو مارتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہے، اسلام کا ماننے والا ہے، صرف یہ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ حضرات نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جو پارلیمنٹ کی جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں بی جے پی کے ایک ایم پی نے مسلمان ایم پی کو، کنور دانش علی کو، کس طریقے سے برا بھلا کہا۔ کیا انہوں نے مسلک کو دیکھ کر کے کہا؟ کیا انہوں نے ہر ایک مسلک والوں کو الگ طریقے سے کہا؟ نہیں، بلکہ ان کا ایک نشانہ تھا، ان کو ایک کہہ کر کے، ایک انسان کی طرف نشانہ کر کے وہ پوری قوم کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس طریقے سے نفرت کی ہوا کب تک آپ چلاتے رہیں گے؟ کب تک آپ نفرت کا بیج بوتے رہیں گے اور اس طریقے سے آپس میں لڑتے اور مرتے رہیں گے؟ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ مسلکی جھگڑے کو ختم کریں، مسلکی جھگڑے کو سائیڈ میں کر کے آپ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ایک ہو جائیں، تاکہ مسلمانوں کو جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو پریشانیاں ان کے سامنے کھڑی ہے، ہمارے سامنے اور کئی سارے مسائل ہیں، قوم کے بہت سارے مسائل ہیں جن کو اٹھانا ضروری ہے، جن پر کام کرنا ضروری ہے، ان مسائل پر آپ کام کریں اور ان مسلکی جھگڑوں کو ختم کر دیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پوری امت کو، پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تیسری ویڈیو جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس میں آپ نے دیکھا کہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کچھ بابا لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جن کا اسلامی لباس ہے، جن کے چہرے پر داڑھی ہے اور جن کے سر پر ٹوپی ہے، اور وہ کس طریقے سے مست ہو کر کے وہاں پر ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ مست ہو رہے ہیں کہ جیسے سب کچھ ان کا اس دنیا کے اندر ہی ہے۔ کیا اس طریقے سے ڈانس کرنا، اس طریقے سے ناچنا کیا اسلام کے اندر جائز ہے؟ ایک بزرگ کی قبر کے پاس، مزار کے پاس آپ جا کر کے اس طریقے سے آپ ڈانس کر رہے ہیں، یہ کیا اسلام کے اندر یہ چیزیں جائز ہیں؟ کہیں سے کہیں تک میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کسی کا بھی فتویٰ دیکھ لیں، کسی بھی عالم کا فتویٰ دیکھیں، چاہے وہ دیوبندی کا ہو، چاہے بریلوی کا ہو، مسلک اہل حدیث کا ہو، کوئی بھی اس چیز کو جائز قرار نہیں دے گا کہ مزار کے اوپر جا کر کے اور کسی بزرگ کی قبر کے اوپر جا کر کے اس طریقے سے ڈانس کیا جائے، ناچ گانا کیا جائے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اور آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، اس طریقے سے جو بھی غلط کام اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے، ہم اور آپ کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچتی ہوگی، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ان کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گن گاتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ان پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، تو ہم اور آپ اپنے کسی بھی کام کے ذریعے، اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کو اذیت نہ پہنچائیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے یقینی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بہت تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایک عام مسلمان کے دل میں جب اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی کڑھن ہوتی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ سوچیں، غور کریں کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ آخر میں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو دین کے مطابق
اور صحیح اسلام کے مطابق اس دنیا کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔